اسلامک سسٹم اور جوائنٹ فیملی سسٹم، یہ ماڈرنزم، ان سب چیزوں میں کیا ڈفرینس کیا ہے؟ جس طرح آپ دیکھیں کہ ماں باپ ہیں، بیٹا ہے اور بہو ہے، دس از ناٹ کالڈ جوائنٹ فیملی سسٹم. لیکن آج کل کی لڑکیاں تو ساس سسر ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کو بھی برداشت نہیں کر پاتی. شریعت کہتی ہے آپ کو، شریعت یہ بیوی کا رائٹ ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز ہے کہ ساس سسر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی بہو پہ. اسلام نہیں باؤنڈ کرتا آپ کو کہ آپ ساس سسر کی خدمت کریں. اے آئی کتنا اہم کردار ادا کر رہی ہے یہ معاشرتی نظام؟ انسان اٹ سیلف خود نکما اور نکارا ہو جائے گا. آپ کا جسمانی، آپ کا فزیکلی آپ کو یہ مفلوج کر کے رکھے. جو پریڈکشن ہے کہ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ 2030 میں آپ کو خوب بخوب جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس لیول کا انسان آپ کو اپنے سامنے مل جائے گا. تو مجھے بتائیں کہ ایک وہ جس طرح ہم امیجنری ورلڈ میں چلے جاتے ہیں کہ ہمیں ویسا شہزادہ چاہیے، وہ آپ کو 2030 دیکھیں میں عورتوں کو ویسا شہزادہ مل جائے گا، مردوں کو ویسی شہزادیاں مل جائیں گی، تو آپ کا فیملی سسٹم، آپ کا خاندان تباہ ہو کے رہ جائے گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل. آج کا پاکستان اسلام سے اتنا دور کیوں ہے؟ کیا یہ معاشرہ ماڈرنزم کی طرف جا رہا ہے؟ لیکن ماڈرنزم اور اسلامک سسٹم میں کیوں اتنا تضاد پایا جا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ارسلان کیانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بتائیں کہ اسلامک سسٹم اور جوائنٹ فیملی سسٹم، یہ ماڈرنزم، ان سب چیزوں میں کیا ڈفرینس کیا ہے اور آخر یہ ان میں اتنا کانفلکٹ کیوں پایا جاتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کیا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم بیسیکلی ایک گھر میں یا ایک لمیٹڈ ٹیریٹری میں دو سے زائد خاندان، دو سے زائد نسلیں رہ رہی ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ڈائریکٹ ریلیشن ہو ان کا. اب جس طرح آپ دیکھیں کہ ماں باپ ہیں، بیٹا ہے اور بہو ہے، دس از ناٹ کالڈ جوائنٹ فیملی سسٹم. مطلب 3-4 بیٹے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کی اولاد ہے، اسی طرح چچا ہیں، تایا ہیں، دس از بیسیکلی کالڈ جوائنٹ فیملی سسٹم. وہ ہمارا خاندانی نظام جو اچھا، چلتا اس کی تعریف سمپل اگر آپ کرنا چاہیں تو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا فیملی سسٹم ہے جہاں پر کچن تو ایک ہے لیکن مختلف فیملیز رہ رہی ہیں. مطلب الگ بیٹے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، تو ایک کچن ہے، مختلف دماغ ہوں گے، مختلف مسائل ہوں گے. بیسیکلی اگر جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کریں تو اٹ از اے اسٹیٹک کلچر جو ہماری سماجی رسم و رواج کا حصہ بن چکا ہے. تو پہلے تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اب ایگزسٹ کر رہا ہے یا نہیں. پوری اگر دنیا میں آپ دیکھیں تو یہ اس وقت صرف 4 ممالک ہے جہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے. پاکستان ہے، نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے اور انڈیا ہے. کیونکہ اب یہاں پر بھی اس کا سکوپ کافی لمیٹڈ ہو رہا ہے جو ہم ماڈرنزم. اچھا، یہ 4 ممالک ہیں جہاں پہ یہ خاندانی نظام کا ڈھانچہ بیسیکلی پایا. سماجی رسم و رواج تھے، اور ہماری جو سماجی رسم و رواج ہیں وہ ہم نے روایات نے کس سے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں؟ ہم نے تو ہندوازم سے کی، کیونکہ ہم اکٹھے تھے تو جو ان کی رسم و رواج تھے یا روایات تھی وہ ہم نے اڈاپٹ کی ہیں. اچھا، اسلام کی آپ بات کر رہی ہیں کہ اسلام، دیکھیں اسلام جوائنٹ فیملی سسٹم میں اسپیسیفکلی منع نہیں کرتا، لیکن انڈائریکٹلی اسلام نے منع بھی کر دیا آپ کو. اچھا، یہ آپ بتا رہے ہیں مطلب کہ جی، جوائنٹ فیملی سسٹم، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی شاید اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن کنڈیشنز ہیں یہاں پر. دیکھیں انڈائریکٹلی اسلام آپ کو کس طرح منع کر رہا ہے، کوئی اسپیسیفکلی آیت نہیں ہے اس میں، کوئی ایسی حدیث بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی، لیکن جو جید علماء کرام ہیں ان کے فتوے اس میں موجود ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ کو سروائیو کرنا ہے اگر، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ حسن اخلاق، دا فرسٹ بیسک ایلیمنٹ کہ حسن اخلاق ہونا چاہیے، جس کی انتہا درجے کی کمی ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ نے ہمارے اوپر کچھ لمیٹیشنز رکھ دی ہیں، حدود رکھ دی ہیں، اور اللہ نے کہا ہے جو ان حدود میں رہے گا اسی کے لیے جنت کا انعام بھی ہے. وہ حدود کیا ہیں؟ اب دیکھیں، آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، 3 بیٹے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے جو رشتے ہیں، سسر کے ساتھ نامحرم کا رشتہ، دیور کے ساتھ نامحرم کا رشتہ، جیٹھ کے ساتھ نامحرم کا رشتہ. اگر تو آپ پردے میں رہتے ہوئے ان رشتوں کو ایک مطلب جو ان کی ایک لمیٹیشن بتا دی گئی ہے اس میں رکھتے ہوئے آپ سروائیو کر سکتے ہیں حسن اخلاق کے ساتھ، اور جو آپ کو باہمی رضامندی ہوتی ہے اور اختلافات ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ باہمی رضامندی کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو یو کین سروائیو ان جوائنٹ فیملی سسٹم. ادروائز لیکن آج کل کا جو دور ہے نا اس میں علماء کرام بھی اور شریعت بھی جو اس کے ظاہری سی بات ہے اس کے جو پیمانے ہیں ان کو پورا نہیں کریں گے تو وہ بھی منع کری ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو نا آپ اڈاپٹ کریں. لیکن یہاں پر ایک بات جو ہمارا ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ماں باپ بیٹا بہو وہ بھی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. اب اگر بیوی
اپنے ہسبینڈ کو لے کے یا شوہر اپنی بیوی کو لے کے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ کے چلا جائے گا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم سے ہم نے الگ رہنا ہے, تو دس از ناٹ کالڈ جوائنٹ فیملی سسٹم. یہ کبھی بھی اس کا مطلب نہ لیجیے گا آپ. اچھا آج کل تو موجودہ دور کی اگر بات کی جائے تو ماڈرن دور ہے, تقاضے بھی اس کے ماڈرن ہی ہیں. تو آج کل تو اگر جوائنٹ فیملی سسٹم کی اسپیسیفک اگر میں اس کی اگر آپ بتاؤں تو اس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر ساس سسر ساتھ رہ رہے ہیں تو وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ایک ہسبینڈ وائف اور ساس سسر. تو اس کو کس طریقے سے, یہ بھی ایک ڈفرینٹ چیز ہے, حالانکہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی تو ایکسپلینیشن جس آپ نے دی وہ تو بالکل ڈفرینٹ ہے, لیکن آج کل کی لڑکیاں تو ساس سسر ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کو بھی برداشت نہیں کر پاتی, انہیں لگتا ہے یہ بھی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. تو یہ والی چیز پروان چڑھ رہی ہے, اس کو کس طرح کاپ اپ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اب وہ ان کو ایک نقطہ دے دیا گیا تھا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ کنڈیشنز ہیں, آپ ان کو اگر فالو نہیں کر سکتی تو الگ رہ سکتی ہیں. اب اس کو اپنی مرضی سے یوٹیلائز کیا جا رہا ہے, کنوینئنٹ کے حساب سے استعمال کیا جا رہا ہے. ان کو ایک مطلب ایک جواز مل جاتا ہے تو کہ ماں باپ کے ساتھ بھی اگر رہیں گے تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. اچھا جہاں تک آپ نے ساس سسر کی برداشت کی, ڈیفینیٹلی اسی سے ریلیٹ کرتا ہے کہ ساس سسر کی پابندیاں ہیں. اسی طرح جو آج کل اس معاشرے میں ایک برننگ ایشو چل رہا ہے کہ ہم نے ساس سسر کے ساتھ نہیں رہنا, ہمیں الگ دو. شریعت کہتی ہے آپ کو, شریعت یہ بیوی کا رائٹ ہے کہ خامند اگر اتنی استطاعت رکھتا ہے وہ بیوی کو الگ رکھنے کا پابند ہے, اس کا حقوق ہے, حق ہیں, وہ اپنے حق پورے کرے گا. لیکن یہاں پر بدقسمتی سے تربیت کا عنصر پایا جاتا ہے, ایکسپیکٹیشنز لیول ہوتا ہے. ایک ماں ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے جو بیٹی ملے, بہو ملے, وہ بیٹی ہو. اچھا سوری ٹو سے میں آپ کو انٹرپٹ کروں, بالکل بیٹی وہ ویسے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, بہت سارے تجربات بھی ہم نے کیے ہوں گے, ظاہر ہے لوگوں سے ملتے ہیں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز ہے کہ ساس سسر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی بہو پہ, اس کو بہو مجھے لگتا ہے بہت اپنے حساب سے اس چیز کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, پھر اپنے حساب سے اس چیز کو لے چلتے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں ضرور افیکٹ کرتا ہے, اس ماں باپ کو افیکٹ کر رہا ہوگا, وہ چیز بری بھی لگتی ہے, اور شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز کانفلکٹڈ. آپ اس حوالے سے کیا دیکھیں, اچھا ایک کوشچن ہے اور اسی کو ایک کہا جاتا ہے, یوز کیا جاتا ہے. دیکھیں اسلام نہیں باؤنڈ کرتا آپ کو کہ آپ ساس سسر کی خدمت کریں, آپ پر فرض نہیں ہے کہ آپ ساس سسر کی خدمت کریں, لیکن بیٹے پر فرض ہے نا کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. اللہ بھی کہتا ہے کہ ماں باپ کی جو نافرمانی کرے گا, آخرت تو ہے ہی ہے, دنیا میں بھی اس کو حساب دینا پڑے گا. اب جو خامند ہے وہ بیوی کا مجازی خدا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت فرمایا اس میں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو خدا کے بعد اگر سجدے کا حکم ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو. اب اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. مجازی خدا باہر جا کے کمائے گا, بیوی کا بھی پیٹ پالے گا, ماں باپ کو بھی لک آفٹر کرے گا, کیا اس کے لیے یہ پاسبل ہے؟ ہاں, وہ جس کے لیے شریعت واجب یہ فرض نہیں کر رہی ہے کہ ماں باپ کی یا ساس سسر کی خدمت کرے, اگر وہ کرتی ہے تو اس کی اعلیٰ ظرفی ہے. اس کے لیے یہ اعلیٰ ظرفی دکھاتی ہیں آج کل تو نہیں دکھاتی, لیکن دور میں. دیکھیں اپنے مجازی خدا کو تو خوش کریں گے, آپ اس کو خوش کریں گے, ڈیفینیٹلی ساری سوسائٹی سروائیو کرے گی, دین اور دنیا آپ کا بہتر ہوگا. اس چیز کو کیوں نہیں لیتے کہ اس پر تو فرض ہے نا, اس پر تو لازم ہے, تو اس چیز کو لازمی دیکھنا چاہیے. اب اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کل آپ دیکھیں معاشرے میں ماں باپ کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے. ماں باپ ظاہری سی بات ہے اولاد کی پرورش کرتے ہیں, اسی وجہ سے کہ بڑھاپے میں ان کا سہارا. یہاں پر مجھے ایک کہاوت بھی یاد آ رہی ہے, میں وہ بھی شیئر کروں گا ناظرین کے ساتھ کہ نوہاں لے گیاں پتراں نوں, دھیاں لے گئے ہور, مائی تے بابا ایوے بیٹھے جیوے بیٹھے چور. آج کل کا معاشرہ ہمارا یہ ہے, انفارچونیٹلی یہ چیز ڈپکشن ہے. ہاں دیکھیں بیٹیاں شادی کر کے چلی جاتی ہیں, بیٹے جو ہیں وہ اپنی بیگمات کو لے کے چلے جاتے ہیں, اور ماں باپ بیچارے اللہ کے آسرے میں جی رہے ہوتے ہیں اس عمر میں کہ جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ ہماری اولاد سہارا ہو. یہ المیہ ہو اس سوسائٹی کا, یہ ہمیں سوچنا چاہیے. یہ اسی بات پہ میں نے سوال کیا تھا کہ یہ چیز بڑی غلط انٹرپریٹ کی جاتی ہے. ایک جگہ میں گئی تھی اولڈ ایج ہوم میں, تو وہاں پہ ایک انکل سے میں نے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ ساس سسر کی خدمت نہیں کر سکتی بہو, تو اس وجہ سے بہویں جو ہیں وہ کچھ سمجھتی ہی نہیں ہیں, اور اس وجہ سے جو ہے وہ میں اولڈ ایج ہوم آ گیا ہوں. تو یہ ایک ایسا المیہ ہے اور ایسا مجھے لگتا ہے ٹاپک ہے جس پہ بڑے لاجکلی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں اس میں قصور کس کا ہے, اس پہ تو ایک تربیت کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ ماں جب اپنی بیٹی کی تربیت کرتی ہے تو وہ اس کو جب بیچتی ہے, اگر وہ اس کو یہ کہنے کے بجائے کہ آپ نے اپنے خامند کو قابو میں کر لینا ہے بس ٹھیک ہے, اگر وہ یہ تربیت کرے جس طرح وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کی بیوی آئے گی مجھے ایسے ٹریٹ کرے گی جیسے اپنے ماں باپ کو کرتی ہے, تو یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے نا.
یہ ایکسپیکٹیشنز لیول ہوتی ہیں دونوں طرف سے، ایک لیول پہ جب ہوں گی تو ڈیفینیٹلی یہ جو سوچ ہے یہ ختم ہوگی. یہ سوچ کیوں؟ پرائیویسی کی وجہ سے ہوتی ہے. آج کل پرائیویسی والا ٹرم بھی بڑا یوز ہوتا ہے، ہر بندے کو اپنی پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے. بے شک وہ ضروری ہے، لیکن پرائیویسی کو ذرا ڈسکرائب کریں کہ بیسکلی وہ کیا ہے، اور کیا آج کل لوگ جو اتنا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں اور پرائیویٹ ہونا چاہتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ وہ یہ ریسٹرکشنس نہیں برداشت کر رہے ہوتے اور انہیں اپنی آزادی چاہیے ہوتی ہے. دیکھیں پرائیویسی کی بھی اب دو یہاں پر کنڈیشنز ہیں. ایک تو ازواجی زندگی میں پرائیویسی چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے، وہ تو ایک اسلام بھی آپ کو کہتا ہاں ہے وہ تو ایک ڈیفینیٹلی. ہاں ماں باپ کو سپیس دینی چاہیے، اولاد کو پابند نہیں کرنا چاہیے، مطلب ایک فطری عمل ہوتا ہے. دیکھیں ماں باپ کی اپنی اولاد کے ساتھ جب محبت ہوتی ہے، بیٹے کے ساتھ شادی سے پہلے اس کا ایک الگ لیول ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد فطرت کا عمل دخل یہاں پر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ڈیوائڈ ہو جاتی ہے نا وہ. ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا ہمارا ہو کے رہے، بیوی کہتی ہے نہیں یہ میرا خاوند ہے، میرا ہو کے رہے. اس کشمکش میں بیچارہ مرد پسا جاتا ہے. مرد آج کا بیچارہ مرد جی آج کا مرد پسا جاتا ہے. اب مرد ماں باپ کو سنبھالے گا، بیوی کو دیکھے گا، کس کا ہو کے رہے گا؟ اس کے لیے اعتدال کرنا، بیلنس لائف گزارنا بہت مجھے مشکل ہو بتائیں گے جاتا ہے. آج کل کی بیوی اتنی سخت اور اتنی کیوں ہو گئی ہے کہ ساری چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مرد پیسا جا رہا ہے، تو بیوی ہی کیوں آج کی بیوی باغی ہو گئی ہے آپ کو لگتا ہے؟ اچھا اس میں اگر ہم بات کریں گے تو شاید بہت سارے لوگ ہمیں وہ نیگیٹو کرٹیسزم بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں عورتوں کو اسلام نے بھی بہت سارے رائٹس دیے ہوئے ہیں. آج کل رائٹس کا نعرہ لگایا جاتا ہے کہ رائٹس نہیں ملتے. دیکھیں اسلام نے عورتوں کو بہت رائٹ دیے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے انہوں نے پہلا رائٹ عورت کو دیا، ٹھیک ہے. عورتوں کو اس معاشرے میں اس قانون نے، ہماری اسٹیٹ نے بے تحاشا رائٹ دیے ہیں، اور اتنے رائٹ دیے ہوئے ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں اگر یہاں سے چلی بھی جاؤں گی، باغی بھی ہو جاؤں گی تو مجھے میرے رائٹس مل جائیں گے. اب اس کے مختلف مطلب آپ دیکھیں اس کے بچوں کو اس کا خرچہ بھی ملتا رہتا ہے، اس کو بھی جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ مینٹین کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس میں تو خیر ایک لمبا ٹاپک آ جائے گا ایک لیگل پوائنٹ آف ویو سے، اس میں بھی اگر ہم بات کریں گے تو جائیں گے. تو یہ عدم برداشت کا بیسیکلی پہلو آ جاتا ہے. تو تربیت بیسیکلی میں بار بار تربیت پہ کیوں زور دے رہا ہوں کہ تعلیم تو آج ہے لیکن تربیت نہیں ہے. نہ ماں باپ کی طرف سے اس لیول کی تربیت کی جاتی ہے دونوں طرف سے، نہ ہی ہمارے آج کل کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس لیول کی تربیت کر رہے ہیں. تو تربیت کی کمی کہاں ہے ہمارے معاشرے میں؟ کیوں یہ جس طرح پرانے دور کے بچے تھے اور آج کل کے جو نسل ہے اس میں تربیت کا فقدان کیوں نظر آتا ہے؟ دیکھیں آج سے 15 سال پہلے چلے جائیں، 20 سال پہلے ہماری اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے. ہم اسکول کالجز میں جاتے تھے، ہماری ایک گرومنگ ہوتی تھی، تربیت کی جاتی تھی. آج کل کی ایجوکیشن آپ دیکھیں اس کا مقصد صرف پیسہ کمانا رہ گیا کہ ہم نے یہ والی تعلیم اگر حاصل کری تو ہمارا سکوپ زیادہ ہے، ہم زیادہ پیسہ کمائیں گے. ہاں ہم مہنگے باہر اسکول میں ملک جائیں گے تو چلے آپ جائیں کول گے. لگیں گے، ہاں یہ ہوگا. سرکاری اسکول میں جائیں گے تو آپ ماں باپ سوری ٹو سے لیکن لوگ کہتے ہیں پینڈو لگیں گے. دیکھیں ماں باپ جو ہیں وہ بھی ٹائم نہیں دے رہے پراپر اپنی اولاد کو، ان کو ویسی تربیت نہیں دے رہے. آج کل جتنا ہم ماڈرن دور کی جانب جا رہے ہیں اتنا ہم اپنے رشتوں سے دور جا رہے ہیں. ہم نے اپنے رشتوں کو، اپنے رشتے کے جو تقدس تھے ان کو بھول چکے ہیں. اچھا آج کل تو جناب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور شاید بہت سارے نقصانات ہیں جس کا آہستہ آہستہ لوگ ایکسپیرینس بھی کرنا شروع ہو چکے ہیں. اور ایلون مسک نے کہا بھی تھا کہ اس چیز کو جو ہے وہ روکنا چاہیے، کہیں نہ کہیں ان کو بھی یہ لگا. اے آئی کتنا اہم کردار ادا کر رہی ہے یہ معاشرتی نظام پر؟ اچھا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس وقت زور و شور کے ساتھ اس کا ذکر بھی ہوتا ہے اور بہت ساری قیاس آرائیاں بھی ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وٹ از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، یہ کیا ہے. دیکھیں مشینری کو انیکٹ کرنا، انیبل کرنا کہ کوئی بھی ٹاسک جو انسان پرفارم کرتے ہیں وہ مشینری پرفارم کرے گی. بیسیکلی انسانی ذہانت کی نقالی، ٹھیک ہے، انسانی ذہانت کی نقالی. اچھا اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آج سے قبل آپ دیکھیں 20 سال پہلے چلی جائیں، 25 سال پہلے چلی جائیں، تو جب ہم میتھمیٹکس تو سب نہیں کیا نا، ریاضی جس کو بولتے ہیں، تو آپ انگلیوں پہ حساب کرتے تھے، ٹھیک ہے، نوٹ بک آپ کے پاس ہوتی تھی، آپ حساب کرتے تھے. اس کے بعد کیلکولیٹر کی انوینشن ہوئی. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آسان الفاظ میں بیسیکلی وہ انوینشن تھی جو میتھمیٹیکلی آپ کو ایزی ایکسیس پرووائڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو کردار ہے سب سے پہلے ہم اس پہ بات کریں گے، پھر اس کے جو اثرات بالخصوص ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں اس پہ کیا ہوں گے اور کس حد تک یہ ہمارے معاشرتی نظام کو ڈیمیج کرے گا اس پر بات کریں گے. اچھا اس کا کردار دیکھیں تو
اس کے بہت سارے اسپیکٹ ہیں. صحت کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کی ادویات، میڈیسن کی تیاری کے حوالے سے، سرجری کے حوالے سے اور دیگر بہت سارے ایسے معاملات ہیں. تعلیم کے حوالے سے دیکھیں، ہیلتھ اور تعلیم ان پر تو بہت ان پہ زیادہ. بہت ہے. آئی ٹھیک ٹی. ہے، آئی ٹی ہے، پھر آپ کو روزگار، کچھ جو طبقہ ہے اس کو روزگار بھی ملے گا. پھر آپ کا کام، آپ کو ورچوئل اسسٹنٹ ملتی ہے، وہ جو موبائل یوز کرتے ہیں مختلف برانڈ کے، ان کو سیری آپ نے سنا ہوگا، الیکسا آپ نے سنا ہوگا. بالکل. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو ورچوئل اسسٹنس مل جاتی ہے. تو اب اس کے جو منفی اثرات ہیں اگر ہم اس کی جانب چلیں، پازیٹیو تو اس کے ہیں کسی حد تک، کیونکہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہاں پر جب جتنی جدت آئے گی ہمیں اس کے ساتھ چلنا پڑے گا اگر ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ آگے جائیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہر چیز کے نیگیٹو اسپیکٹس بھی ہیں، پازیٹیو بھی ہیں. اب اس کے جو نیگیٹو اسپیکٹ ڈیفینیٹلی ہماری سوسائٹی پہ ہوں گے، کیونکہ ہم نے تو کبھی بھی پازیٹیو یوز کی جانب ہم کبھی گئے نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں موبائل فون ہم یوز کرتے ہیں کتنا پازیٹیو وے میں یوز کرتے ہیں. دوسرے جو لوگ ہیں، دوسری دنیا، وہ کتنا پازیٹیو یوز کر رہی ہے اور ہم کتنا یوز کر رہے ہیں، یہ تو سوچنا ہے. اچھا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جو اثرات ہیں اس پہ اگر ہم بتائیں، ایک تو ہمارا ریلائنس ٹوٹل جو ہے مشینری پہ ہو جائے گا. ہم ریلائی ہی مشینری پہ کریں گے. انسان اٹ سیلف خود نکما اور نکارا ہو جائے گا. ہمارا سارا کام مشینری کرے گی اور انسان جو ہے وہ بالکل اس پہ ریلائی کرے گا. اچھا، کچھ طبقہ جو آئی ٹی کو جانتا ہے، کمپیوٹر سائنس کو جانتا ہے، اس کے لیے تو اس میں سکوپ ہے، اس کے لیے تو اس میں روزگار ہے. لیکن اس کے علاوہ جو دیگر طبقہ، دیگر سیکٹس ہیں، وہ کس طرح سے سروائیو کریں گے؟ اچھا، اسی طرح معاشرتی نظام کو کس طرح سے یہ آپ کا جسمانی، آپ کا فزیکلی آپ کو یہ مفلوج کر کے رکھے. مطلب آپ مشینری پر ریلائی کریں گے، اپنی ایبیلٹی کو یوز نہیں کریں گے. اب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ریلائی کیا کریں گے؟ چیٹ جی پی ٹی کی آپ آج کل بڑا چل رہا ہے چیٹ جی پی ٹی. اسی طرح اور بھی بہت ساری ایسی اپلیکیشنز آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، پرسنل لرننگ ان کی ختم ہو گئی ہے، مشین پر وہ ریلائی کر رہے ہیں. تو اسی طرح جو ایک پریڈکشن آپ دیکھ رہی ہیں اور کہ اس کا یوز بھی بہت سارے لوگوں کو یوز نہیں جو ہے نا وہ ہوتا، استعمال اس کا نہیں آتا لوگوں کو. تو اس کے بھی تو نقصان ہی ہوئے کہ ظاہر ہے ہراسمنٹ کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، بہت سارے سائبر کرائم کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو کاپ اپ کیسے کرتے؟ دیکھیں، بالکل اس میں آپ سب سے بڑا ایلیمنٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا اس وقت آپ دیکھیں جو ہمارے لوگ فیس کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ کی جو نجی زندگی ہے نا، وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے. آپ کی پرائیویسی کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے. کتنی ویڈیوز لیکس ہوتی ہیں، پکچرز آپ دیکھیں مینیپولیٹ کر کے کس طرح سے بنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے بلیک میل کیا جاتا ہے، ہراسمنٹ کے ایلیمنٹس ہیں. تو اس حوالے سے ہماری اسٹیٹ کام تو کر رہی ہے. ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ ہے، اس حوالے سے پورا ایک میکانزم کریٹ کیا گیا، اسپیشل کورس بنائی گئی ہیں کہ ایسے کیسز کو کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے اور ڈیٹیکٹ کر کے اس پرسن تک کس طرح سے پہنچا جاتا ہے. چونکہ ہمارے ابھی بدقسمتی ہے کہ اس طرح سے جدت نہیں آئی ہے ہمارے ملک میں یا ہمارے لا میں یا ہمارے اداروں میں. تو ایک پروسیجر جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ ایسے لا بنے ہوئے ہیں جو ان کو ڈیٹیکٹ کر کے ان کو گرفتار بھی کرتے ہیں، اریسٹ بھی کرتے ہیں، ان کے لیے سزائیں بھی ہیں. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے ڈیفینیٹلی جب آئے گا تو یہ اسٹیٹ کا کام بنتا ہے نا. دیکھیں، ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کرنا ہے. اب جو پریڈکشن ہے کہ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ 2030 میں آپ کو خوب بخوب جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس لیول کا انسان آپ کو اپنے سامنے مل جائے گا. تو مجھے بتائیں کہ ایک وہ مرد جس طرح ہم امیجنری ورلڈ میں چلے جاتے ہیں کہ ہمیں ویسا شہزادہ چاہیے، وہ آپ کو 2030 میں مل جائے گا. عورتوں کو ویسا شہزادہ مل جائے گا، مردوں کو ویسی شہزادیاں مل جائیں گی، تو آپ کا فیملی سسٹم، آپ کا خاندان تباہ ہو کے رہ جائے گا. آپ کا جو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس ماڈرن سسٹم کو یوز کرنا، ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کر کے اپنے معاشرتی نظام کو تو چھوڑ دیں، اسلامی اقدار سے بھی دور جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی یہ بہت بڑا المیہ ہے. اچھا، جس طرح سائبر کرائم اور اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں، تو ہماری سی ایم پنجاب مریم نواز کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کافی، جس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے ہی جو ہے وہ بنایا گیا اور سیلف میڈ تھی. جس کے بعد یہ ساری چیزیں اگر مریم نواز تو ظاہر ہے وہ سی ایم کے اس پہ بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ تو کسی طریقے سے اس کو کاپ اپ کر لیں گی، ان چیزوں کو ہٹوا دیں گی. لیکن ایک عام بندہ، ایک عام لڑکی ان تمام چیزوں سے، ناٹ صرف لڑکی، لڑکا بھی آج کا ہر بندہ اگر اس سے متاثر ہوتا ہے تو ان چیزوں کو کس طریقے سے پاکستانی معاشرے میں یا پاکستانی قانون ان چیزوں کو ختم کر سکتا ہے، یا ان کو چلے اس پر کوئی اسٹرکٹ ایکشن لے سکتا ہے؟ دیکھیں، اس لیول تک اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا انفلوئنس ہے کہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اس سے نہیں بچ سکی.
لیکن خیر وہ ایک عہدے پہ بیٹھی ہوئی تھی اور قانون بھی حرکت میں آیا اور بہت تیزی کے ساتھ آیا بہت اور تیزی 5 سے بندے آیا. بھی گرفتار کر لیے گئے تھے. تو بیسیکلی وہ ایک کلپ لیک کیا گیا تھا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو بنایا گیا تھا. تو وہاں پر جوں وقت گزرتا جائے گا آپ دیکھیں کہ عام انسان کی زندگی پہ کیا اثر ہوگا. اس کے لیے جو آپ نے کوشچن کیا تھا کہ اسٹیٹ کو چاہیے کہ ایسی قانون میں اصلاحات لائے یا جو ہمارا ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ ہے اس کو اس حد تک فاسٹ کرے کہ اس تک جو ایکسیس، بیسیکلی دیکھیں کہ سوشل میڈیا کی بہت ساری ایسی اپلیکیشنز ہیں جس کی ایکسیس ایف آئی اے سائبر کرائم ونگز کو نہیں ہے. ٹائم لگتا ہے، یہاں سے کیس باہر بھیجا جاتا ہے، وہاں پر آتا ہے، ڈیٹیکٹ کر کے پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن جب اس لیول پہ آپ بات کریں گے، اتنے بڑے لوگ ہوں گے تو ان کے لیے ایزی ہے. تو یہ بیسیکلی لیکن آرٹیفیشل گراس روٹ لیول کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، مر جاتے ہیں. تو یہ انہی وجہ سے، بلیک میلنگ کی وجہ سے، ہراسمنٹ کی وجہ سے. تو سائبر کرائم آخر کیوں اس طریقے سے کام نہیں کر رہا؟ اگر آپ سی ایم کو انصاف دلا سکتے ہیں ود ان 1 ویک، تو آپ ایک عام بندے کو کیوں نہیں اس کے لیے کام کرے؟ لیکن اس میں ایک ایشو اور بھی ہے نا. عام لوگ جو ہیں یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو اپنے رائٹس جانتے نہیں ہوتے ہیں، یا ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا فارم ہم نے یوز کرنا ہے، کون سا پلیٹ فارم ہم نے یوز کرنا ہے. اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جس نے ہمیں ہراس کیا، جو بلیک میل کر رہا ہے، اس کو ہم کس طرح سے لیگل وے میں اس کے خلاف جا سکتے ہیں. ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کام کر رہا ہے، یہ نہیں کہ نہیں کر رہا. بہت ساری بہتری آنے کی ضرورت ہے، لیکن کمی کہاں پہ ہے؟ کمی ہم میں ہے کہ ہم اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں یا اتنی آگاہی ہمیں نہیں، یا قانون کی بیسک قانون ہے نا. دیکھیں آج کل ہم فیس کر رہے ہیں، اور جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا انفلوئنس تیز ہوگا ہم اس کو زیادہ فیس کریں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسٹیٹ کو بالخصوص چاہیے، اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ ان این جی اوز کو چاہیے جو ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے، پروموشن کے لیے کام کر رہی ہیں، وومن رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے کام کر رہی ہیں، کہ آپ این جی اوز جو ہیں، اسٹیٹ ہیں، ایک ایسا میکانزم بنائیں اسکول کالجز لیول تک ہر جگہ پر جا کر ان کو اویئر کریں کہ بیسک رائٹس ان کے یہ ہیں اور ان کے لیے قانون کس طرح سے حرکت میں آ سکتا ہے. جب تک وہ یہ نہیں جانیں گے تو ڈیفینیٹلی خودکشیاں بھی ہوں گی، سارا کچھ ہوگا. اور میں یہاں پر یہ گزارش کروں گا کہ کبھی بھی آپ یہ سوچ کے سوسائڈ نہ کریں کہ یہ بات اوپن ہو جاتی ہے، عزت پہ آ جاتی ہے بات. تو اس ایلیمنٹ کو یہ دیکھ کے، ایک، ہاں یہ جی، دیکھ کے دیکھیں، یہ ایک معاشرہ ہے، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اب ہم پر لازم ہے کہ جس سوسائٹی میں ہیں اس کو ہم اسی طرح فیس کریں. اس سے ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر پورا لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. بیک ٹو جو شرعی اعتبار سے خاندانی نظام اور خاندانی نظام کی جو ایک ڈویژن ہوتی ہے، اس میں حق کس طریقے سے دیے جاتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا بتائیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں بہت سارے لوگوں کو شاید اویئرنیس بھی نہیں ہے، لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. عورت اپنے بہت سارے حقوق جانتی ہے لیکن شاید یہ والا حق اسے کس طرح لینا اسے نہیں پتہ. اچھا، اس میں ہم صرف 2 ایشوز کو ڈسکس جی، کریں گے جو میں نے اس وقت میں سمجھتا ہوں. ایک تو میاں بیوی کے آپس میں آج کل دیکھیں کہ ڈائیورس ریشو انکریز کر گئی ہے پاکستان میں. آپ پورے پنجاب کی کورٹس لیں، پورے پاکستان کی کورٹس لے لیں، انتہا کی ریشو ہے. اگر میں مثال دیتا ہوں، ایک کورٹ ہے وہاں پر 200 کیسز لگے ہوئے ہیں، تو مور دین 100 کیسز جو ہیں وہ ڈائیورس کے ہوں گے، فیملیز کے، ہسبینڈ اور وائف کے ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا جو آپ ایک ایلیمنٹ لے لیں وہ جائیداد، وراثت جو ہوتی ہے اس کی تقسیم کے حوالے سے ہوتا ہے کہ جائیداد کو کس طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے اور آج کل بیٹیوں کو کس طرح سے محروم کیا جاتا ہے اس حوالے سے. تو سب سے پہلے جو میاں بیوی کے حوالے سے یہ سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب تنازعات ہوتے ہیں تو اس کے لیے قانونی راستے تو ڈیفینیٹلی ہیں، تھرو میڈیشن، تھرو آربیٹریشن کاؤنسلز. آپ کے وہ معاملات پہلے تو آج کل ہم دیکھیں تو ہماری ایک رسم و رواج کا حصہ تھا کہ خاندان کے بڑے لوگ بیٹھ کر ان تمام معاملات کو سلجھا لیا کرتے تھے. جو وقت بدلتا گیا ہم ماڈرن ہوتے گئے اور اب ہم کورٹس، تھانہ کچہری تک جا کے پہنچ چکے ہیں. اب اگر خامند بیوی بچوں کو مینٹین نہیں کرتا، خرچہ نہیں دیتا جو اس کا بنیادی حق ہے اس بیسک حوالے سے، نیڈ. بیسک ہے نا، اس کے لیے خاتون کو چاہیے کہ تھرو کورٹ وہ اپنا مینٹیننس کا سوٹ فائل کر کے وہ اس سے خرچہ لے سکتی ہے. پھر بھی وہ خرچہ نہیں دیتا تو عدالت اس کو جیل بھی بھیج سکتی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ تشدد کرتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس یہاں پر آ جاتا ہے، خاوند جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین پر تشدد کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی ڈومیسٹک وائلنس کے وہ جو ہوتا ہے اس میں قانون پراپر بنا گیا ہے، اس میں اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے. اور اسی طرح صرف یہ نہیں ہے کہ خواتین کے ہی حقوق ہیں، خاوند کے بھی حقوق ہیں. اگر بیوی بغیر کسی ریزن کے خاوند کے ساتھ آباد نہیں ہو رہی ہے، غیر آبادی کر جاتی ہے، تو خاوند کے پاس رائٹ ہے کہ وہ ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کا دعویٰ کرے گا. پھر بھی وہ آباد نہیں ہوتی تو وہ خرچے کی بھی حقدار نہیں ہے.
تو اسی طرح بہت سارے کسٹڈی کے آپ دیکھیں مسلم فیملی لا آرڈیننس ہے ہمارے پاس، محمدن لا ہے، تو اسلامک لا اس حوالے سے کافی ایک وائٹل اپنا رول بھی پلے کر رہا ہے۔ جہاں تک آپ نے جائیداد کی وراثت کی بات کی تھی، تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا جتنا بھی وراثت کا ایک قانون ہے وہ اسلامی قانون وراثت پر ریلائی کرتا ہے، سارے کا سارا۔ اللہ کی سورہ نساء میں آیت نمبر 12 میں اللہ اس وراثت کے قانون کے حوالے سے کلیئر بتا رہا ہے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اللہ نے کلیئر کٹ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں بتا دی ہے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، تو کانسٹیٹیوشن ہے، آرٹیکل 227 ہے، اس میں آرٹیکل 227 کہہ رہا ہے کہ نو لا شیل بی انیکٹڈ وچ از اگینسٹ دا انجیکشن آف اسلام، وچ از اگینسٹ قرآن اینڈ سنہ۔ مطلب کوئی بھی لا ایسا نہیں پاکستان میں بن سکتا جو قرآن اور سنہ کے خلاف ہو، جو اسلام کے خلاف ہو، سارے کا سارا جو ہے وہ اسی پہ ریلائی کر رہا ہے۔ اچھا اب ہم وراثت پہ آ جاتے ہیں۔ ویسے ایک پریکٹس جو ہماری ادھر عدالتوں میں چل رہی ہے وہ کسی حد تک اسلام کے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے منافی ہے، مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ دادا کی وراثت پوتے کو دے دی جاتی ہے، لیکن اسلام قانون وراثت اس میں کلیئر ہے کہ آپ کا اگر ڈائریکٹ رشتہ نہیں ہے نا کسی کے ساتھ تو آپ کی وراثت اس میں نہیں جائے گی۔ دادا کا پوتے کے ساتھ ڈائریکٹ رشتہ نہیں ہے، ایک واسطہ پڑا ہے، باپ واسطہ پڑا ہے۔ میں بتا حکومت ایسا کرتی ہے کہ اگر باپ مر گیا ہے تو پوتا پینشن نہیں لے سکتا اس کی، لیکن جائیداد جو ہے وہ اس کی لے سکتا ہے۔ اصل میں پریکٹس کچھ ججمنٹس ہیں سپیریئر کورٹس کی، ان کو فالو کیا جاتا ہے، اور عدالتوں کا یہ سٹانس ہوتا ہے کہ پوتا شاید غریب ہے تو چلیں اس کا بھلا ہو جائے گا، لیکن یہ غلط ہے۔ دیکھیں باپ جو ہے وہ مر گیا، اس کا تعلق دادے کا پوتے کے ساتھ ختم ہو گیا، اب شاید دادا جو ہے وہ کم پیسے کمانے والا ہوا ہوگا۔ اچھا یہ پوتی کو بھی حق دیا گیا ہے؟ پوتی بھی آتی ہے، پوتا بھی ڈیفینیٹلی۔ ٹھیک ہے مجھے لگا اس میں کوئی ڈسکرمنیشن ہو گیا۔ دادا جو ہے نا وہ کم امیر ہوا ہوگا، اس کے پاس کم آمدن تھی، شاید جو باپ ہے وہ ارب پتی ہوا ہو، شاید آگے اس کا پوتا اس سے بھی زیادہ امیر ہوا ہو، اب باپ مر جاتا ہے، اس کی وراثت اس کے بیٹے کو جاتی ہے، اب دادے کی بھی پوتے کو جائے گی، تو دادے کے جو اور بیٹے ہوں گے تو اس کو کس طرح سے آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ تو یہ کافی مسائل ہیں۔ خیر آگے چلتے ہیں، تو اس میں ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 13 میں بھی بتا دیا کہ حدود ہم نے مقرر کر دی ہیں، اس حدود سے اگر باہر نکلو گے تو جنت نہیں آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اسٹیٹ کو سوچنا چاہیے، ہماری عدالتی نظام کو بھی اس حوالے سے میرے خیال سے باریک بینی سے سوچنا چاہیے۔ اچھا جب باپ مر جاتا ہے، باپ کی اگر صرف ایک بیٹی ہے اور ایک اس کی بیوی ہے، جو بیوی ہوتی ہے اس کو 1/8 12.5 اس کی جائیداد کا حصہ جاتا ہے، اور جو بیٹی ہے اس کو 50% جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی جتنا حصہ بچتا ہے وہ اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں خون میں آتے ہیں، بھائی آگے ان کو چلا جاتا ہے۔ اگر ایک بیٹا ایک بیٹی ہے اور بیوی ہے تو پہلے بیوہ کو 1/8 12.5 جو ہے وہ حصہ جائے گا، پھر جو 2 حصے ہوں گے وہ بیٹے کو جائیں گے، ایک حصہ جو ہے وہ بیٹی کو جائے گا، اس طرح سے پریکٹس جا رہی ہے۔ اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں، اور آگے چل کے جو آج کل ہمارا یہ معاشرہ بدقسمتی سے المیہ ہے، اسلام بھی جس حوالے سے منع کر رہا ہے کہ ہم جس طرح سے اپنی بیٹیوں کے حقوق کو گبن کر لیتے ہیں، ان کا حقوق وراثت جو ہے ان کو نہیں دیتے، اسلام بھی اس پر سخت اس کے اپنی رائے اوپینین ہے، بلکہ حکم ہے، اور قانون بھی اس کی اجازت آپ کو نہیں دیتا ہے۔ اب اس حوالے سے بیسک جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ اویئرنیس نہیں ہے، ہماری جو بہنیں ہیں بیٹیاں ان کا اویئرنیس نہیں ہے کہ ان کی کیا حقوق ہیں، اور وہ اگر انفرنج ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو کس طرح سے لے سکتے ہیں، اس میں قانون آپ کے لیے کیا مدد فراہم کر سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک بیٹی ہے، اس کا حصہ تھا وہ بیچ دیا گیا جعل سازی کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ، وہ ڈیکلیریشن استقرار حق جس کو کہتے ہیں، سوٹ فار ڈیکلیریشن فائل کر سکتی ہے۔ اسی طرح ایک مشترکہ جگہ تھی، باپ فوت ہو گیا، اس کا حصہ تقسیم ہونا تھا، وہ سوٹ فار پارٹیشن میں جا سکتی ہے، اپنا حصہ لے سکتی ہے۔ اگر فراڈ اور گبن کیا گیا جس نے، اس کو سزا بھی ملے گی، اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ تو بیسک ہمیں چاہیے کہ ہم ایجوکیٹ کریں نا، ہم وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، مختلف این جی اوز ہیں، مختلف آپ دیکھیں یہاں پر لوگ اسٹرائک کرتے ہیں، ہمیں رائٹ نہیں ملتا، ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، مارچ ہوتے ہیں،
تو یہ سب ہم کر لیتے ہیں، کس کو دکھانے کے لیے پتہ نہیں، لیکن جو ان کے بیسک رائٹس ہیں ان کو کم سے کم اس حوالے سے ایجوکیٹ تو کریں کہ آپ کے یہ رائٹ ہے، انفرنج ہو جائے تو آپ نے اس کو اویل کس طرح سے کرنا ہے. یہ ہم نہیں سکھاتے، یہ علمی ہے، ان کو دیکھیں پتہ ہوگا. پراپر آپ کے پاس فورم موجود ہیں، کورس موجود ہیں، آپ وہاں پر جائیں گے ان کو اویل کر سکتے ہیں. تو ان کو یہ سکھایا جائے. آج کل کا یہ علمی ہے، یہ سوچنا ہے ہمیں، اس پہ کام کرنا ہے، سوسائٹیز کو کام کرنا ہے، ہمارے جو اسٹیٹ ہے اس کو کام کرنا ہے، اور این جی اوز کو کام کرنا ہے. اس میں بہت سارے ٹاپکس ہیں، بہت سارے مسائل ہیں جس پر بات بھی کی جا سکتی ہے، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے تجویز بھی دی جا سکتی ہے. اور ہم تو بات ہی کر سکتے ہیں، عمل کرنا جو ہے وہ شاید ہماری اسٹیٹ تک ہے. اور کہیں نہ کہیں ظاہر ہے ہم خود بھی ہمیں خود بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. وی ریئلی ہوپ کہ آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اگر اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کہیے گا. آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.